یا اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رات کے 1 بجے سجل گھر پر اکیلی تھی۔ سارے گھر والے اس یتیم کو اکیلا چھوڑ کر شادی پر چلے گئے تھے۔ کسی کے صحن میں کودنے کی آواز پر وہ ڈر گئی۔ شش! شور مت مچانا لڑکی، میں زخمی ہوں، میری مدد کرو۔ چہرے پر ماسک لگائے وہ کوئی نوجوان تھا۔ اس نے سجل کے کندھے کا سہارا لیا تو وہ خوفزدہ سی اسے کمرے میں لے آئی۔ مجبوری میں اس کی مرہم پٹی کی، پھر اسے کھانا بھی کھلایا۔ صبح وہ ایک خط چھوڑ گیا: سویٹ گرل، تم نے تو میرا دل جیت لیا، تمہیں اپنی وائف بناؤں گا۔ میرے خوبصورت بچوں کی ماں بنو گی۔ سجل حیا آلود مسکراہٹ لیے شرما گئی، پر ہوش اڑ گئے جب وہ 1 مہینے بعد حاملہ ہوئی۔ کچن میں برتن دھوتی سجل حسرت سے بار بار چچی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک بار تو اس سے کہیں گی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو شادی میں۔ ماں بیٹیاں تیار ہوتی رہیں، یہاں تک کہ چچا بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی شادی میں جانے کی تیاری کر لی، لیکن انہوں نے بھی جھوٹے منہ اسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ سجل کی مایوسی اور بے بسی اب اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہی چچی سے خود کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں آپ کے ساتھ شادی پہ۔ جواب میں نائمہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو گھر پر تمہارا باپ رہے گا؟ نائبہ بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ چچا دبے لفظوں میں کہنے لگے، اکیلی جوان بچی کو گھر میں چھوڑ کر جاؤ گے تم؟ کچھ تو خیال کرو۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگے، کوئی اٹھا کر تو نہیں لے جائے گا تمہاری بھتیجی کو؟ 20 سال سے یہ ہمارے سر پر سوار ہے، اب بھی کہیں نہیں جانے والی۔ چچا کی ہمت نہیں تھی بیوی کے سامنے کچھ بول پاتے۔ وہ سب شادی میں چلے گئے اور پیچھے گھر پر سناٹا سجل کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن گھر چھائی خاموشی اور اکیلے پن کا خوف اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرنے لگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پتا بھی ہلتا تو وہ ایک دم چونک کر اٹھ جاتی، ایسے لگتا ابھی کوئی دیوار کود کر آ جائے گا۔ اکیلے رہنے کی عادت جو نہیں تھی، خود کو اتنا ڈرا ہوا محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچی اور اس کی دونوں بیٹیاں رشنا اور فضا جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ شادی میں نہیں لے کر گئی تھی۔ اس کی معصوم خوبصورتی کی وجہ سے جہاں جاتی وہ اپنے حسن کی بدولت چھا جاتی تھی۔ انتہائی سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اور یہ خوبصورتی اسے اپنی ماں کی طرف سے ملی تھی۔ ایک طرف حسن بے مثال تھا تو دوسری طرف یتیمی کا دکھ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ابھی بھی اپنے آنسو صاف کرتی وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تقریباً رات کے 12:30 کا ٹائم تھا، جب اسے صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ لون کی طرف سے درختوں اور پودوں کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ صاف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں دیکھنے لگی، جہاں ایک لمبا چوڑا سا سایہ اسے دور سے بھی دکھائی دے گیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت ایک جوان لڑکی گھر میں اکیلی ہے۔ وہ گھر میں گھس گیا تھا، یا تو وہ ڈکیتی کی نیت سے آیا ہوگا یا پھر اس کی عزت خراب کرنے کی نیت سے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی تھی۔ سجل کے جسم میں جیسے جان نہیں رہی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ کمزور آواز میں چلائی تھی، کون کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ لیکن جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو لاک کر لیتی ہے، کم از کم اس طرح وہ محفوظ تو رہے گی۔ یہی سوچ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ اچانک کسی نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کسی کے مردانہ ہاتھ اس کے لبوں پر تھے اور وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ سجل کی کمر پر تھا۔ سجل تو بالکل بوکھلا ہی چکی تھی۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اس شخص کو دیکھ کر سجل پوری طرح کانپ چکی تھی، کیونکہ وہ لمبا چوڑا قد قامت میں اس سے 2 گنا بڑا تھا، اور اس سختی سے خود میں کھینچے وہ اپنی سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کر رہا تھا۔ سہمی ہوئی نیلی آنکھیں مقابل کے سامنے آئیں تو وہ چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی تکلیف، اپنا زخم بھول گیا تھا، جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک تو اجنبی چہرے پر ماسک لگائے لمبے لمبے بال اور ماتھے پر بینڈ باندھ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں ان گنت بریسلیٹ اور دھاگے باندھ رکھے تھے۔ ہولیے سے ہی وہ ایک گینگسٹر لگ رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ نازک حسینہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو جاتی، ایک دم ہی اس اجنبی ڈاکو نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی، دہشت زدہ وجود بے ہوش ہونے کو تھا۔ شش! خاموش! کوئی آواز مت نکالنا۔ یہی صحیح کسر اس ریوالور نے پوری کر دی تھی جو اس نے سجل کو دکھایا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سٹپٹائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ نہیں نہیں پلیز مجھے کچھ مت کہنا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معصوم کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، اور پلیز میرے قریب آ کر میری عزت خراب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرے پاس سوائے عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں میں کہہ رہی تھی کہ میں سکی ہڈی دبلی پتلی سی، میں کہاں ہی تمہیں وہ سب دے پاؤں گی۔ پلیز پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ مقابل شخص کھڑا اس کے یہ الفاظ سن کر تھوڑا شوق ہوا تھا۔ درد سے اس کا وجود اکڑ چکا تھا، تبھی گہرے زخم پر جب درد کی ٹیس اٹھی تو وہ ہلکا سا کرا گیا۔ سجل کی نظریں بے ساختہ اس کے وجود پر گئی تھی۔ جب وہ کہنے لگا منہ بند کرو لڑکی، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کی تو یہ ریوالور چلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دیکھو میرا زخم کتنا گہرا ہے، مجھے مرہم پٹی کی ضرورت ہے اور وہ اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چلو مجھے سہارا دو، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، صرف تم سے مدد مانگنے آیا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے۔ سامنے کھڑا شخص بھلے ہی ایک ڈاکو گینگسٹر تھا لیکن اس کی آواز، اس کا بھاری لہجہ دھیرے دھیرے سجل پر حاوی ہونے لگا تھا۔ ڈاکو بھائی پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ معصومیت سے گلابی ہونٹ لٹکائے وہ روتی ہوئے سے کہنے لگی، جواب میں وہ اپنے زخموں کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں لٹل گرل، بس تم میرا بینڈیج کر دو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ پلیز مجھے کمرے میں لے چلو، میں تھوڑی دیر لیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چھوٹی سی نازک حسینہ گھر میں بالکل اکیلی ہے اور اس سے حد سے زیادہ خوفزدہ بھی ہے، جو اسے کہے گا یہ ماننے کو تیار ہو جائے گی۔ سجل نے اس کا بھاری بھرکم بازو تھام لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا تھوڑا بہت بوجھ ابھی سجل پر ڈالا ہی تھا کہ سجل تو لڑکھڑا کر نیچے گرنے والی تھی۔ الٹا اس شخص نے سجل کو سہارا دیا تھا، کہنے لگا روٹی نہیں کھاتی کیا تم میں تو ذرا طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ وہ فوراً سے کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ جیسے ہٹے کٹے گینگسٹر کو سہارا بھی دینا ہوگا، باقی میں بہادر بہت ہوں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اور وہ تو اس لڑکی کی معصومانہ باتیں سن کر اندر تک ایک عجیب سا سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر وہ چلنے لگی تھی۔ کیا کرتی، ہاتھ میں پستول، حلیے سے ہی وہ ایک گینگسٹر لگ رہا تھا، اگر اس کی بات نہ مانتی تو اپنی جان سے جاتی۔ اس کا گہرا زخم دیکھ کر تو اسے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں لے جا کر اسے اپنی ہی بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ وہ تقریباً نیم دراز بیٹھ چکا تھا، بازو پر موجود زخم گہرا تھا۔ جو شرٹ اس نے پہن رکھی تھی وہ جلدی سے اس کے بٹن تقریباً توڑنے کے انداز میں کھولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سجل فوراً اچھل کر پیچھے ہٹی تھی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں ڈاکو بھائی پلیز ایسا مت کرے میرے ساتھ، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یتیم لڑکی کے ساتھ کچھ کر کے آپ کو کیا ہی ملے گا آپ کو۔ لیکن وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا، کہنے لگا بے وقوف ہو تم، بار بار یہ الفاظ استعمال کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر اب دوبارہ تم نے یہ الفاظ استعمال کیے تو میں سچ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں گا۔ چلو آ کر اب میرا بینڈیج کرو۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ چکا تھا، بغیر شرٹ کے اسے دیکھ کر سجل تو جھرجھری لے کر رہ چکی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، توبہ ہے، اتنا ہٹا کٹا مرد، اگر اس کی شادی ہو چکی ہوتی تو اس کی بیوی اس کو کیسے جھیلتی ہوگی، اور اگر ہونے والی ہے تو پتہ نہیں اس معصوم لڑکی کا کیا ہی بنے گا، یہ تو اس کا کچھ عمر ہی نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ بربرائی تھی، جلدی جلدی اس کی پٹی دی، پٹی باندھ کر کانپتے وجود کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر آنے لگی، اس اجنبی نوجوان نے اسے آواز دی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ ایسے حکم دے رہا تھا جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہو۔ پیر پٹکتی وہ کچن میں آ گئی تھی، جلدی جلدی دوپہر کی بچی ہوئی بریانی گرم کی تھی اور ساتھ میں رائتا سلاد بھی ٹرے میں رکھ دیا۔ پھر حیرت سے اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے میں اس ڈاکو کی خدمت گزاری کر رہی ہوں۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کھانا لا کر اس کے سامنے پٹک دیا، پھر بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے آپ کھانا کھا کر یہاں سے چلے جائیں، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟
اتنا تو اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ زخمی ہونے کی وجہ سے یہ ڈاکو صاحب خود بھی مجبور ہے۔ وہ جلدی جلدی بریانی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، پانی پی کر فوراً ہی بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے دو، میں چلا جاؤں گا، بلکہ یہاں آؤ، میرا سر دباؤ۔ سجل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں آپ کے قریب کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ ڈاکو نے اسے جھڑکا تھا، جلدی آؤ، میری بات مان لو ورنہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی خوفناک ہو گئے تھے۔ سجل ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی، پھر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی شکل ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ ویسے تمہارے والدین کو اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ تو میں ہوں نیک اور شریف۔ اگر جو میری جگہ کوئی اور بدماش ٹائپ گینگسٹر ہوتا تو تم پر ضرور ہاتھ صاف کر لیتا۔ تم ہو ہی اتنی حسین۔ وہ جیسے اس کی صورت آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ سجل کو غصہ تو آیا لیکن لب بیچ گئی۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو میں خود کو اتنا بے بس نہ محسوس کر رہی ہوتی۔ دل کی بات زبان پر آئی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تم یتیم ہو؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ وہ جیسے اس کا پورا انٹرویو لینے کے موڈ میں تھا۔ سجل چڑ کر اس کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ چچا چچی نے پالا ہے مجھے۔ وہ لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو یہی سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ وہ روحانی ہو رہی تھی تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا چلا جاؤں گا، فی الحال تو مجھے یہاں بہت سکون مل رہا ہے۔ بڑے مزے سے بستر پر لیٹا وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے حسن سے اپنی آنکھیں سیراب کر رہا ہو۔ فکر مت کرو، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سجل دہک سی رہ گئی۔ نہیں نہیں پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ چچا چچی کسی وقت بھی شادی سے واپس آ سکتے ہیں، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ اطمینان سے کہنے لگا نہیں آئیں گے، فکر مت کرو لٹل گرل، کیونکہ جہاں سے وہ واپس آنے والے ہیں اس روڈ پر بہت بڑا ٹریفک جیم ہے۔ سنا ہے کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے شہر میں۔ یوں سمجھو کہ اس ہنگامے کا تعلق مجھ سے ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سجل کا خون خشک ہو گیا۔ وہ شکل سے ہی ایک ڈاکو، ایک گینگسٹر لگ رہا تھا۔ یقیناً کوئی بڑا جرم یا کسی کا خون کر کے آیا ہوگا، وہ بھی ڈائریکٹ یہاں پر اس طرح سے۔ وہ بھی اس کے جرم میں حصے دار بن جائے گی اگر زیادہ دیر وہ یہاں پر رکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات رنگت بدلتی دیکھ کر وہ نوجوان دھیمی سے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سکون بھرے لمحات اس کے نازک ہاتھوں کا لمس اس کی پیشانی پر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایسے لگ رہا تھا پوری دنیا کا سکون یہاں پر اس لڑکی کے پاس ہو۔ اسے سوتے دیکھ کر وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور پوری رات کچن میں اکیلے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے نیند آ گئی۔ صبح اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ کچن میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر وہیں سو رہی تھی جہاں پر وہ اجنبی لیٹا تھا۔ اسے یہاں تک کون لایا تھا؟ وہ تو خوف کے مارے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کے جسم پر کپڑے پورے تھے، اس اجنبی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا اتنا بھیانک، یا پھر حقیقت؟ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ پاگلوں کی طرح بستر ٹھیک کرنے لگی کہ اچانک جیسے ہی تکیا اٹھایا تو اس کے نیچے سے نکلنے والے کاغذ نے سجل کے چہرے کی رنگت زرد کر دی۔ ہائی سویٹ گرل، تمہارے ساتھ گزرے یہ لمحات بڑے ہی خوبصورت تھے، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں واپس لینے آ جاؤں اور پھر سے ان لمحات کا مزہ لوں، لیکن خیر ابھی مجھے بہت سے دوسرے معاملات نپٹانے ہیں، لیکن میں بہت جلد آؤں گا تمہیں لینے، کیونکہ تم بنو گی میری اور میرے ہونے والے بچوں کی ماں۔ نیلی آنکھوں والی گڑیا، کبھی بھی میرے خیال اپنے دل سے جانے مت دینا، پھر ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی اس تحریر نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ بار بار اپنے وجود، اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس نے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کہیں اس اجنبی نے اسے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا لیا۔ وہ گھبرا کر سیدھا واش روم کی طرف گئی تھی، جہاں جا کر اس نے جلدی سے اپنی قمیض کو خود سے الگ کر دیا، خود کو واش روم کے آئینے میں نہار کر دیکھنے لگی، آگے پیچھے ہر طرف سے مڑ کر، لیکن ایسا کوئی بھی آثار موجود نہیں تھا جس سے یہ لگتا کہ شاید اس کے ساتھ وہ کچھ کر کے جا چکا ہے۔ وہ گھبرا چکی تھی۔ ان الفاظ کا کیا مطلب تھا؟ اس ہٹے کٹے گینگسٹر کے بچوں کی ماں سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر اپنی پوری تسلی کرنے لگی۔ اس نے یہی سن رکھا تھا کہ جب پہلی بار میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو کافی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن اسے تو اپنے وجود میں کسی قسم کی کوئی درد یا ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں ایسا کچھ ہونے کے آثار نہیں ملے تھے، تو پھر اس نے اس کاغذ میں ایسا کیوں لکھا؟
वो दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी कि अचानक दरवाजे के जोर-जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। शायद चची, चाचा और इनकी बेटियाँ शादी से वापस आ गए थे। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी, चची ने इसे आग बगोला नज़र से देखा था। कहाँ मर गई थी? यकीनन सो रही होगी। ये नहीं सोचा कि हम लोग इतने थक कर घर वापस आएँगे। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगा दी। चची ने दरवाजे पर ही जलील करना शुरू कर दिया था, जबकि वो खामोश थी। वो सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से कई घंटे सड़क पर ही ज़ाया हो गए थे। सब लोग आराम करने चले गए, जबकि वो अपने कमरे में बैठी देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। सच कहा था सजनबी ने। वो इसे अपने ज़हन में झटक नहीं पा रही थी। अरे नाइमा, तुम लोग तो कल शादी में गए हुए थे ना? लेकिन ये अपने किसी भांजे भतीजे को घर की रखवाली के लिए छोड़कर गई थी क्या? ये अल्फाज पड़ोसन के थे, जिसे सुनकर नाइमा फौरन कहने लगी, अरे नहीं भाई, किसी और को घर की रखवाली के लिए छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये अपनी सजल है ना, यही थी घर पर। इसे साथ इसलिए नहीं लेकर गए थे कि घर पर ध्यान रखेगी। वैसे भी इस कलमोही को जहाँ लेकर जाऊँ, सब इसी के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों की शादियाँ अच्छे-अच्छे घरों में हो जाएँ। लेकिन इस कमबख्त की वजह से जो भी रिश्ता आता है, इसी को पसंद करके चला जाता है। मैं तो इससे किसी राह चलते के साथ भी ब्याह जाऊँ, यही औकात है इसकी। वो मुँह बसूर कर कहने लगी थी, लेकिन पड़ोसन ने जो बात की, वो सुनकर नाइमा तो हैरान रह चुकी थी। वो कहने लगी कि मैंने कल सुबह-सुबह तुम्हारे घर से एक नौजवान को निकलते देखा। हमसाई ज़किया की बात सुनकर नाइमा बेगम ने खास जाने वाली नज़रों से सजल को देखा था। वो जो मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। ज़किया खाला की बात पर इसकी रूह फ़ना हो गई। तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई होगी ज़किया, भला हमारे घर में कौन नौजवान होगा? नाइमा बेगम ने इसकी बात को झुठलाना चाहा, लेकिन ज़किया कहने लगी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो एक नौजवान ही था, ऊंचा लंबा कद, ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहने तुम्हारे घर से निकला था सुबह सुबह। बाकी भाई सच तो अल्लाह जानता है कि वो कौन था कौन नहीं। थोड़ी देर पहले बैठकर ज़किया खाला तो चली गई, लेकिन नाइमा बेगम ने सजल को बालों से पकड़ लिया था। हम शादी में क्या गए, तूने पीछे से गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। क्या कह रही थी ज़किया, सच बता, पीछे से कोई आया था क्या? वो मुसलसल इसके नाजुक वजूद को झंझोर रही थी। सजल खौफ से जर्द चेहरा लिए अपनी सफाइयां दे रही थी। मैं सच कह रही हूँ चची, कोई भी नहीं आया था। ज़किया खाला को कोई गलत फहमी हुई होगी। वो रो रही थी। रशना और फिजा भी अपने कमरे से निकलकर ये तमाशा देखने लगी। नाइमा बेगम ने इसे जोर से धक्का दिया था। जानती हूँ तेरी माँ भी ऐसी ही है। इसने अपने हुस्न के जाल में तेरे बाप को ऐसा फंसाया कि वो शराब का आदी हो गया। अब यही हुस्न जिसका तू फायदा उठाना चाहती है। तभी तो मेरी बेटियों के लिए आया जो भी रिश्ता होता है तू इसे पसंद करके चला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस हुस्न को खाक करना मुझे अच्छे से आता है। इसने बर्फीली निगाहें सजल के खूबसूरत चेहरे पर डाली थी, जो फर्श पर गिरी बेबसी से रो रही थी। जानबूझकर वो इसे शादी में नहीं लेकर गई थी। जब भी कोई खानदान में से देखता, फौरन ही नाइमा बेगम से पूछता, ये लड़की तो बड़ी ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ जुबैदा पर गई है, इसका कहीं रिश्ता किया हुआ है? नाइमा बेगम झूठ बोलकर पीछा छुड़ा लेती थी कि इसका रिश्ता पक्का हो गया है। सजल खुद भी डर रही थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि इस रात को ही घर में आया था, न सिर्फ वो पूरी रात इस घर में रुका, बल्कि इसने यहाँ का खाना भी खाया था और सजल से अपनी खिदमत गुजारी भी करवाई थी। लेकिन वो बेचारी खुद भी नहीं जानती थी कि वो कौन था और इसका मकसद क्या था। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए छुपा था, लेकिन जो भी था, खैर मामला टल गया। लेकिन नाइमा बेगम को इस मामले की भनक पड़ गई थी। आगे क्या होने वाला था, ये तो सजल के फरिश्ते भी नहीं जानते थे। रात को जब इसका चचा घर आया तो चची ने अपने शौहर को पानी बाद में दिया, पहले सजल की सारी बातें बताना शुरू कर दी कि देख लो अपनी भतीजी को, मैंने पहले ही कहा था कि ये अपनी माँ की तरह खराब किरदार की ही निकली थी। इसकी माँ ने भी तो तुम्हारे भाई को पसंद करके शादी की थी और अब इसकी तरफ देखो, मैं कह रही हूँ ये तो मेरे घर की बच्चियों को भी खराब करेगी। हम तो इसे शरीफ मासूम समझते रहे, लेकिन ये हमारे पीछे लड़के को बुलवा कर ना जाने क्या कुछ करती रही। चचा को भी गुस्सा आ चुका था। सजल रोने लग गई थी, रोते हुए कहने लगी कि नहीं चचा, ऐसा कुछ नहीं है। जकिया खाला को गलतफहमी हुई है। चचा इसकी भोली सूरत देखकर चुप से हो चुके थे। कहने लगे कि मुझे अपनी भतीजी पर पूरा यकीन है, ये ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। और नाइमा, तुम्हें भी ज्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। चचा ने ये अल्फाज सुनकर इसे थोड़ी बहुत तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन नाइमा दिल ही दिल में खिचड़ी पका चुकी थी। रोशना ने कैप्टन अजलान हैदर को देखकर चीख मारी थी। भाई आप, व्हाट अ सरप्राइज!
وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ کچن میں کھانا پکاتی روبینہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا جب بھی چھٹیوں پر گھر آتا ایسے ہی سرپرائز دیتا، اور آج تو وہ پورے 1 سال بعد آیا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اذلان خود ہی آیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو آرمی آفیسر تھا، اونچا لمبا قد، خوبرو خوش شکل، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اب آئے ہو تو ایسے نہیں جانے دوں گی، تمہاری شادی کروا کر ہی واپس جانے دوں گی۔ روبینہ بیگم نے ٹھان لی تھی کہ روشنا بھی بھائی کی شادی کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن اذلان حیدر کی آنکھوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ آیا تھا تو دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ فریش ہونے کمرے میں آ گیا۔ ایک لمبے عرصے بعد گھر آیا تھا۔ شکر تھا کہ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا۔ آفیسرز بھی اس کی کارکردگی پر خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش وہ اپنے ہمسفر کے ملنے کی وجہ سے تھا۔ کئی سالوں سے جسے نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی بالآخر وہ مل گئی تھی۔ بس اب اس انتظار تھا تو اس کی اپنی زندگی میں آنے کا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ وہ تو نائمہ بیگم کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتی۔ رشنا اور فضا سے اس کی اتنی بے تکلفی نہیں تھی، گو کہ عمر میں وہ دونوں اس سے بڑی تھیں، لیکن پھر بھی وہ سجل کی ذات کو تنکے کی حیثیت بھی نہ دیتی۔ اس کی باتوں کا، اس کا ڈریسنگ کا، اور جب جب ان کی ماں سجل کو مارتی یا پھر کسی بات پر ذلیل کرتی تو ہنسنے میں، اس کا مذاق اڑانے میں وہ دونوں بہت ماہر تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب اپنے دل کی بات کہہ دی۔ رشنا آپی، مجھے آرمی آفیسرز بہت اچھے لگتے ہیں، کتنے ہینڈسم ہوتے ہیں نا؟ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن رشنا نے اس کی نقل بگاڑتے ہوئے کہا، شکل دیکھی ہے اپنی؟ آرمی آفیسرز تو کیا، تمہیں کوئی مستری بھی بیانے نہیں آئے گا۔ ماں باپ تمہارے سر پر ہے نہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ بڑے بڑے آفیسرز اور امیر زادوں کے رشتے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا جہیز بھی دینا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ان لڑکیوں کی دہلیز پر آتے ہیں۔ رشنا کے لہجے میں اتنی کاٹ تھی کہ اس کا دل سکر کر رہ گیا۔ پھر اس نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات کہنا چھوڑ دی تھی۔ ابھی بھی طبیعت اتنی خراب تھی، لیکن چچی سے کہتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کمزوری اور نیم بے ہوشی سے چکر آئے تو وہ وہیں پر گرنے کو ہو گئی۔ چچی نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا، اس کمبخت کو بھی نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ہر دوسرے دن کھانے کو تو اتنا کھاتی ہے، لیکن جسم میں لگتا ہی نہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اور رشتہ دار آ کر اس کی ہمدردی میں کہتے ہیں کہ ہم اسے کھانے کو دیتے ہی نہیں۔ اب کیا ہوا ہے تجھے کمبخت؟ ویسے بھی کل میری بیٹی کے رشتے والے آ رہے ہیں، مجھے پتا تھا تو یہ ناٹک ضرور کرے گی۔ چل تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، ورنہ کام تیرا باپ کرے گا کیا؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ سجل بھی کمزوری کے باعث چل نہ پا رہی تھی، نہ جانے اتنی ویکنس کیوں ہو رہی ہے، وہ خود سمجھ نہ پا رہی تھی۔ پھر چچی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس کے پیٹ میں بھی مسلسل درد تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی کنڈیشن بتائی تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چہرے پر عجیب سے تاثرات سجائے چیک اپ روم سے باہر آئی تھی۔ کیا یہ میرڈ ہے؟ ڈاکٹر نے پہلا سوال یہ کیا تھا۔ نائمہ بیگم نے اجبنے سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ ارے نہیں نہیں، کہاں، کنواری ہے یہ۔ کیوں، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر پریشانی سے کہنے لگی، لیکن ان کی رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ یہ پریگننٹ ہے، اور پورے 5 ویک ہو چکے ہیں ان کی پریگننسی کو۔ چچی اسے محلے کے ایک کلینک میں لے آئی تھی، جہاں پر بیٹھی لیڈی ڈاکٹر انہیں یہ دھماکہ خیز خبر سنا رہی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ سجل بت بن کر بیٹھی تھی۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھے جا رہی تھی کہ آخر وہ اتنی عجیب بات کیسے کر سکتی ہیں۔ یہ پرچہ مجھے دیں ڈاکٹر آپ، اور اسے کوئی دوائی دینے کی ضرورت نہیں، اسے تو گھر جا کر میں خود دوائی دوں گی۔ وہ سجل کو گھسیٹتے ہوئے کلینک سے باہر لائی اور گھر میں لا کر اس کو پٹک دیا۔ پھر چچا کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگی، آ جاؤ تم بھی دیکھ لو اپنی بھتیجی کا کارنامہ، جس کی ہمدردی میں تمہارے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ ارے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھی ہے، اور یہ بات تو اسی دن مجھے ذکیہ نے بتا دی تھی کہ اس نے ہمارے جانے کے بعد کسی کو بلایا تھا، اور آج اسی کے نتیجے میں یہ بدکردار حاملہ ہے۔ ہائے ہائے، میری تو جوان بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کتنی غلیظ کردار کی مالک ہے یہ لڑکی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی اور اس وقت اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں، گندگی کی پوٹ ہے۔ آخر اس نے اپنی ماں کے خون کا اثر دکھا ہی دیا۔ نائمہ بیگم سر پیٹ رہی تھی، جبکہ چچا بت بن کر کھڑے تھے۔ سجل بے بسی کی تصویر بنی زمین پر پڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جبکہ رشنا اور فضا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے، انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا
کہ بظاہر معصوم شکل، حسین و دلکشی میں بے مثال، ان کی یہ کم عمر کزن ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ چچی نے اسے 2 3 تھپڑ بھی مار دیے تھے۔ پھر چچا سے کہنے لگی، آپ کیوں بت بن کر کھڑے ہیں؟ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ یا اسے گھر سے نکالیں ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ چچا بلند آواز میں کہنے لگے، بس فیصلہ ہو گیا ہے۔ جو رشتہ آنے والا ہے رچنا کے لیے، اب وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، میں سجل کا رشتہ ان کے ساتھ کر دوں گا تاکہ میری بھی جان چھوٹے اس روز کی چک چک سے۔ وہ نہایت غصے میں نظر آ رہے تھے، پھر بھاری قدم اٹھا کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ نائمہ بیگم غصے سے بل کھا رہی تھی۔ کون اسے ایسی حالت میں قبول کرے گا؟ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے یہ حاملہ ہے۔ تمہارے ابو تو پاگل ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی کا نصیب اس کے نام کرنے جا رہے ہیں۔ بد کردار لڑکی کی، دیکھنا تجھے تو خالی ہاتھ اس گھر سے رخصت کروں گی تاکہ سسرال والے بھی تجھے پہلے ہی رات گھر سے نکال دے۔ جب ان کے سامنے تیرے کارنامے آئیں گے۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر سجل کو بددعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس معصوم کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا۔